بہت بہت شکریہ. خدا یسوع مسیح کے نام میں آپ سب کو سلام. میں سب سے پہلے خدا یسوع مسیح کا جس کی نسبت سے میں یہاں کھڑا ہوں اور اسی کی وجہ سے ہوں. اس کی بندگی سے پہلے مجھے کوئی نہیں، اسی کی وجہ سے میں یہاں ہوں. میں اس کا شکر گزار ہوں. اور اس کے بعد میں اپنے بھائی پادری کیسر فاروق صاحب کا شکر گزار ہوں. یسوع مسیح کے بعد میں ان کی وجہ سے یہاں کھڑا ہوں. تھینک یو ویری مچ. مائک ٹھیک چل رہا ہے؟ ہونا تو چاہیے اور میں شکر گزار ہوں آپ سب کا جو آپ سب یہاں پر موجود ہیں تاکہ خدا ان کا کلام سن سکیں. پادری طارق صاحب ہیں، پادری کسی صاحب ہیں، پاسٹر سہیل ہیں اور بزرگ پاسٹر رفیق جو ٹیچر ہے شاہدرہ میں بہت سارے اسٹوڈنٹس کے. میرا بھائی ان سے پڑھتا رہا ہے چھوٹا اسکول میں ایوریج. ہاں تو تھینک یو سر. میں آپ کی موجودگی میں آج جسارت کروں گا کہ میں خدا ان کا کلام سنا سکوں. اور علی جناب چودھری سندھو صاحب، وسیم منجل صاحب، میں آپ کا شکر گزار ہوں آپ یہاں پر موجود ہیں. اور پیچھے اسحاق صاحب بیٹھے ہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ سب کا بہت بہت شکریہ، آپ یہاں پر موجود ہیں. آپ سب کی موجودگی میں کلام سنانا میرے لیے اعزاز کی بات ہے اور خدا ان کا شکر ہو کہ آج وہ ہم سے بات کرے گا. آمین. اس سے پہلے کہ میں خدا ان کا کلام شیئر کروں، جو بات والی باتیں وہ پہلے کر لیتے ہیں. تھوڑی دیر پہلے کنیلے صاحب 18 تاریخ کا ایک اعلان کر کے گئے. 18 سے پہلے 11 آتی ہے. منڈے رہے گا، خداوند کے فضل سے منڈے رہے گا. اسی کرسمس بھی منڈے کو مناؤں گے. آمین. تو پہلے 11 آتی ہے. 11 کو اسی شادی ہال میں آپ سب کے لیے ایک خوبصورت کرسمس جشن کا اہتمام کیا گیا ہے. اور اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ تمام آنے والوں کو کھانا بھی دیا جائے گا. اس لیے آتے وقت یہ پریشانی نہیں ہونی چاہیے کہ گھر جا کے روٹی بھی پکانی ہے، روٹی بھی کھانی ہے، پتہ نہیں کی بنے گا. میاں بیوی بچوں سمیت آ سکتے ہیں. کوئی پابندی نہیں ہے کہ انہوں گھر چھڑ کے آنا ہے کہ انہوں ڈال لے کے آنا ہے. چھوٹے بچے، گود والے بچے، سارے بچے اب وہاں پر آ سکتے ہیں. یقیناً آپ کو وہاں پر آ کر فائدہ ہوگا. اور اس کے علاوہ ایک اور بڑی خاص اہم بات ہے اسپرٹ جنگ کے حوالے سے. وہ بات یہ ہے کہ ہم ایک کوئز رکھیں گے، ایک اوپن کوئز ہوگا جس میں سوالوں کے جواب ہم آڈینس سے لیں گے اور جو سوال کا جواب دے گا ہم اسے ایک انعام بھی دیں گے. اس لیے تیاری کر کے آئیے. شروز میرج ہال میں 11 تاریخ کو شام 5 بجے آپ سب کو ہم ویلکم کرنے کے لیے وہاں موجود ہوں گے. میں بذات خود وہاں پہ ہوں گا آپ سب سے پہلے، کیونکہ مجھے اچھا لگتا ہے کہ میں آڈینس سے پہلے ہوں. یہ میری عادت ہے کہ میں سب سے پہلے ہوتا ہوں اور مجھے اچھا لگتا ہے کہ میں پہلے آنے والے شخص کو سب سے پہلے دیکھوں کہ کون پہلے آیا تھا. آپ سب وہاں پر ضرور آئیے. آپ کو کھانا بھی ملے گا، بہت سارے رنگا رنگ پروگرامز بھی ملیں گے، بہت سارے ٹیبلوز بھی ہوں گے، بہت سارے پادری صاحب بھی ہوں گے، جو بڑی اچھمبے کی بات ہے کہ سارے اکٹھے ہوں گے. تو خداوند آپ کو برکت دے. اس کے علاوہ ہمارے بائبل کالج کے ایڈمیشنز جو ہے وہ جنوری کے لیے اوپن ہے. وہ لوگ جو بائبل کی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، لازمی نہیں کہ آپ پادری صاحب بنیں. ہر بائبل کالج کرنے والے کو پادری نہیں بننا چاہیے. پادری بلاہٹ سے بنتے ہیں، تعلیم سے نہیں. اس لیے سب بہنوں اور بھائیوں کے لیے بائبل کی تعلیم حاصل کرنا از حد ضروری ہے. اس لیے بائبل کالج کے ایڈمیشن اوپن ہے. جنوری سے نئی کلاسز کا آغاز ہوگا. آلریڈی کلاسز چل رہی ہیں. نئی فرسٹ ایئر جو ہے وہ جنوری سے سٹارٹ ہوگی، جس کے ایڈمیشن اور انٹرویوز ہو رہے ہیں. آپ ضرور آئیے اور داخلہ لے کر خداوند کے کلام کو سیکھیے. 3 سالہ کورس ہے بیچلر ان تھیولوجی کے لیے. BTH کی ڈگری دی جائے گی اور آپ
خدمت کرنا چاہیں خدمت بھی کر پائیں گے، اور اگر آپ ایک اچھا مسیحی بننا چاہیں تو آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ اس کے علاوہ ریولیشن اسکول سسٹم کا آغاز کیا ہے ہم نے، جہاں پر ہم بچوں کو بائبل کی تعلیم کے ساتھ ساتھ دوسری تعلیم بھی دیتے ہیں، اور اس کے ایڈمیشن بھی اوپن ہے۔ آپ ضرور اپنے بچوں کو وہاں پر بھیجیے، وہاں پر ہم بائبل کی تعلیم ضرور دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ کمپیوٹر سکھاتے ہیں، انگلش لینگویج کورس ہم ضرور کرواتے ہیں۔ بائبل کی جو بنیادی زبانیں ہیں، ہیبرو ہے، گریک ہے، لیٹن ہے، ہم یہ زبانیں بھی اپنے اسکول میں سکھاتے ہیں۔ اور جو بچہ ہمارے پاس میٹرک تک پڑھ کے جائے گا بفضل خدا، اسے عبرانی، یونانی، لاطینی، انگریزی، اردو، پنجابی یہ زبانیں آتی ہوگی، خدا ان کے فضل سے۔ تو وی ویلکم یو کہ آپ آئیے، بائبل کالج میں آئیے، اسکول میں آئیے، جیسا بھی آپ کا دل کرتا ہے آپ ضرور آئیے، آپ کو فائدہ ہوگا۔ ابھی یہاں پر گیت گائے گئے اور پادری فاروق صاحب نے فرمایا کہ ہم نے خدا ان کی پرستش کی، خدا نے بڑے اطمینان سے سنا۔ جب یہ بات کر رہے تھے اس وقت 9:10 ہوئے تھے، عبادت شروع ہوئی تھی 6 بجے، تو کتنے گھنٹے خدا نے سنیا؟ 3 گھنٹے سے 10 منٹ۔ ٹھیک، پھر خدا کا ہاتھ بنتا ہے کہ نہ تو جو بھی بول رہے ہیں۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ خدا کا بھی ہاتھ بننا ہے، 3 گھنٹے 10 منٹ جو بھی بول رہے ہیں، لیکن خدا کوشش کرے گا کہ وہ تھوڑا ہی بول رہے ہیں، لیکن پھر بھی آپ کو سننا ہے۔ سنڈے اسکول کے بچے یہاں پر موجود تھے، اور میں جب ان کو دیکھ رہا تھا، جتنا بھی مجھ سے دیکھا جا رہا تھا، کیونکہ سارا تو میں نے دیکھ پا رہا تھا، میں اس سائڈ پہ تھا، تو جتنے بھی مجھے نظر آ رہے تھے، ایک بات میرے ذہن میں آ رہی تھی، وہ بات یہ تھی، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت گردیز ایسا ہے۔ تھوڑا سا پانی دینے کی ضرورت ہے، تھوڑی سی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ نہ ساڑے بچیاں دے گھوڑے کٹ نے، نہ انہاں دا دل ادا ہے، نہ انہاں دے جگر چ کوئی پرابلم ہے، نک دے وچ سراخ بھی 2 ہی نے، نہ دے کان بھی 2 ہی نے، اکھاں بھی 2 ہی نے، تے برین دے ٹشو بھی پورے نے۔ بس مسئلہ پتہ کی ہے؟ خدا کہتا ہے بچے کی اس راہ میں تربیت کر جس پر اسے جانا ہے، یہ بوڑھا ہو کر بھی اس سے نہیں مڑے گا۔ جو پرابلم ہے نا، پرابلم یہ ہے کہ ہم اس سمت میں رہنمائی نہیں کر پاتے، پھر ہم روتے ہیں بگڑ گئے، رڑ گئے، ٹر گئے۔ کیوں رڑ گئے، کیوں ٹر گئے؟ اس لیے رڑ گئے، اس لیے ٹر گئے کہ رڑے اسی آپ بھی ساتھ تے ٹر اسی آپ بھی گئے ساتھ، اس لیے نہ اسی انہوں نے سوار سکنے آتے کیونکہ اسی آپ بھی سوارے۔ تو اگر ان چھوٹی چھوٹی کامپنوں پہ، ان ننی ننی قلموں پہ تھوڑی سی محنت کر دی جائے تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہو سکے۔ آمین۔ اسی انہاں کو اتنے ڈرامے شامل کرانے، مطلب جو ہم ٹیبلو کرواتے ہیں، سکھائی جاتی ہے بھی کر لیتے ہیں۔ کسی نے آخیا بچے کے باندر ہوتے ہیں، کبھی سنیا؟ نہیں سنیا؟ چلو سن لو، آج سن لو۔ کسی نے آخیا بچے باندر ہوتے ہیں، بھلا کیوں؟ انہوں نے جو مرضی سکھاؤ تے کرا لو۔ یہ مطلب یہ ہوا کہ اگر اسی انہوں نے چنگیاں گلاں سکھاواں گے تے چنگے ہو جان گے، اگر اسی انہوں نے 2 نمبر گلاں سکھاواں گے تو 2 نمبر ہو جائیں گے۔ فرق صرف سکھاتے ہوئے، لیکن کبھی سکھا نہیں پاتے۔ چلو کوشش کرو کہ سکھایا جا سکے۔ دعا کریں تاکہ میں اپنی لائن بدلوں۔ آئیے دعا کریں۔ خدا رحیم و کریم خدا، میں تیرا خالق تیرے تخت کے سامنے موجود ہوں۔ میرا دل بھرا ہے کہ میں تیرے جذبات کو بیان کروں، تو مجھے توفیق بخش دے کہ میں مناسب الفاظ کے ساتھ درست انداز سے تیری باتیں تیرے لوگوں تک پہنچا سکوں۔
क्योंकि वक्त नजदीक है। मेरी मदद फरमा पाक रूह, तू मेरा मुंह बन जा, मेरे गले को, मेरी टोन को, मेरे अल्फाज को, मेरे जज्बात को कंट्रोल कर। मैं तेरी मदद चाहता हूँ, मुझे तेरी मदद दरकार है। मदद कर यीशु के नाम में, आमीन। बड़ी आम बातें करूंगा, इसलिए ध्यान से सुनिए। पढ़ेंगे हम फिलिपियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका दूसरा बाब, उसकी पहली आयत से पढ़ लेते हैं, पहली से 10वीं आयत तक लिखा है, ध्यान से सुनिएगा। बस अगर कुछ तसल्ली मसीह में और मोहब्बत की दिलजमाई और रूह की शराकत और रहमदिली और दर्दमंदी है, तो मेरी ये खुशी पूरी करो कि यक दिल रहो, यकसा मोहब्बत रखो, एक जान हो, एक ही ख्याल रखो, तफरके और बेजा फख्र के बायस कुछ ना करो, बल्कि फरोतनी से एक दूसरे को अपने से बेहतर समझे। हर एक अपने ही अहवाल पर नहीं, बल्कि हर एक दूसरों के अहवाल पर भी नजर रखे। यहाँ से मेरा मैसेज शुरू होगा। वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था। उसने अगरचे खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्जे में रखने की चीज ना समझा, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और खादिम की सूरत इख्तियार की और इंसानों के मुशाबे हो गया। इंसानी शक्ल में जाहिर होकर अपने आप को पस्त कर दिया और यहाँ तक फरमाबरदार रहा कि मौत, बल्कि सलीबी मौत गवारा की। इसी वास्ते खुदा ने भी उसे बहुत सर बुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है, ताकि यीशु के नाम पर हर एक घुटना झुके, खास आसमानियों का हो, खा जमीनियों का, खा उनका जो जमीन के नीचे है, और खुदा बाप के जलाल के लिए हर एक जुबान इकरार करे कि यीशु मसीह खुदा है। आमीन, आमीन, आमीन। जोर से बोले आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था। उससे पहले जो पौलुस ने इस चैप्टर में तमहीद बांधी है, यीशु कैसे मिजाज की वजह बयान की है उसने। वो कहते हैं एक दूसरे को बेहतर समझो, दूसरों के अहवाल पर भी नजर करो, और उसका तरीका-ए-कार उसने बताया है। तरीका-ए-कार ये है, वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था। अगर कुछ सीखना चाहते हो तो मसीह से सीखो। कोई कहेगा ये तो क्रिसमस का प्रोग्राम है, ये कौन सी कहानी शुरू कर ली, मैं उधर ही आऊंगा, यकीनन मैं उधर ही आऊंगा। जरा ध्यान से सुनिए, वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था। छठी आयत, उसने अगरचे खुदा की सूरत पर था। यीशु खुदा की सूरत पर था। ये इस चैप्टर में और इन आयात में मारिफत, हिकमत और मुकाशफे पोशीदा है। अगर हम इनको समझना चाहें इन चंद आयात को, तो रात गुजर जाएगी लेकिन बातें खत्म नहीं होगी। लेकिन मैं जनाब वसीम साहब की तरह ये बात कहूंगा कि मैं थोड़े वक्त में ज्यादा बात करने की कोशिश करूंगा। आमीन। इसका मतलब है कि मैंने आपको बड़े ध्यान से सुना। वो खुदा की सूरत पर था। यहां पर यीशु मसीह की जमीन पर आने से पहले की बात की गई है। उसने अगरचे खुदा की सूरत पर था,
وہ خدا تھا. میں نے لفظ تھا استعمال کیا صرف سمجھانے کے لیے. وہ اپنی ہر حالت میں خدا تھا, خدا ہے اور خدا رہے گا. آمین. اس کی خدائی اس سے کبھی بھی جدا نہیں ہوئی. وہ خدا تھا. کہاں پر وہ خدا تھا؟ اگر ہم اولڈ ٹیسٹمنٹ کا سروے کرنا شروع کر دیں, پرانے عہد نامے کا غور مطالعہ کرنا شروع کر دیں, تو بائبل مقدس کی ہر کتاب میں ہمیں یسوع مسیح ملے گا. اب شروع سے شروع کر لیں. خدا نے ابتدا میں زمین اور آسمان کو پیدا کیا. زمین ویران اور سنسان تھی, گہراؤں کے اوپر اندھیرا تھا, خدا کی روحانیوں کی سطح پر جنبش کرتی تھی. خدا نے کہا روشنی ہو جا. تو یہ روشنی کرنے والا جو ہے اس کو کلمہ خدا کہتے ہیں. اور کلمہ خدا ابتدا سے خدا کے اندر تھا, اس کے ساتھ تھا. جب کچھ بھی نہ تھا, خدایا دور تھا, تیرے ساتھ تیرا کلمہ تھا. آمین. ابتدا سے یسوع تھا. کوئی یسوع کو کیسے خدا سے دور کر سکتا ہے؟ یوحنا عارف اپنی انجیل کی پہلی آیات کا آغاز اس طرح سے کرتا ہے. ابتدا میں کلام تھا, کلام خدا کے ساتھ تھا, اور کلام ہی خدا تھا. ہیلیلویا. یہ وہ کلام ہے جس کے بارے میں وہ آگے جا کے ڈیٹیلز دیتا ہے کہ ساری چیزیں اسی کے وسیلے سے پیدا ہوئی. ہیلیلویا. اس نے اگرچہ وہ خدا کی صورت پر تھا, وہ خدا تھا, خدا کی پراپرٹیز اس میں تھی, خدا کی خوبیاں اس میں تھی, خدا کے کریکٹرسٹکس اس میں موجود تھے. خدا کے کریکٹرسٹکس کیا ہیں؟ خدا کریٹر ہے. ہیلیلویا. گاڈ از کریٹر گاڈ. وہ خالق ہے. تو یسوع مسیح ابتدا میں تخلیق کرتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے. It means he is God. آمین. وہ خدا ہے. تو پولس کہتا ہے وہ خدا تھا. اور پھر یوحنا کی انجیل میں ہی یسوع مسیح کہتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ ابراہم ہوتا میں ہوں, میں ابراہم سے پہلے ہوں. اس کا مطلب ہے وہ تب تھا جب ابراہم بھی نہیں تھا. اگر وہ صرف انسان ہوتا تو یسوع کے علاوہ کسی اور کو یہ ضرورت نہیں ہوئی. باقی کہانیاں کو جتنی مرضی بنا لو, لیکن کہانیاں بنانے کا ٹائم لگتا ہے. اسی تے ہیر رانجھے دی کہانی بھی اصل سمجھ لیا, حالانکہ داستان ہیر رانجھے اصلی نہیں سن ہے, ایویں جھوٹی گل ہے. یہ وارث شاہ دی کڑی ہوئی کہانی ہے جڑی انہیں اپنے منوں لکھی. ایکچولی وہ اپنا مسئلہ سی وارث شاہ کا, ٹھیک ہے, تے انہیں اپنے آپ رانجھا بنایا تے اپنے نال دی ہیر بنا کے پیش کیتا سی. لیکن گل ہے کہ مریا کوئی نہیں سی. سو اسی تے انہوں بھی سچ سمجھ لینے نا, کہانی کوئی بھی سناوے. ہم یونانی ذہن رکھتے ہیں, بلکہ یونانیوں سے کم تر ذہن ہے. یونانی تو تحقیق کیا کرتے تھے. اہی کہے دے سامنے بھی کہے دی کہانی سن کے بھی یقین کر لینے تے بائبل چلی ہے ہر روح کا یقین نہ کرو. آمین. ہر روح کا یقین نہ کرو. سو یسوع مسیح کہتا ہے کہ میں ابراہم سے پہلے تھا. ابراہم تمہارا باپ ابراہم میرا دل دیکھنے کا مشتاق تھا. وہ پہلے ہے. اور پھر وہ کہتے ہیں میں آسمان سے اترا ہوں. کسی اور نے نہیں کہا. باقی سارے پیدا ہوئے, لیکن یسوع مسیح کے بارے میں یوحنا کہتا ہے وہ مجسم ہوا. آمین. وہ مجسم ہوا. مجسم ہونے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جسم پہن لینا, جسم کے اندر آ جانا. جس طرح سے میں نے یہ لباس پہنا ہے, اسی طرح سے کسی لباس کو اپنے اوپر پہن لینا, اس کو مجسم ہونا کہتے ہیں. تو یسوع کلمہ خدا ہے اور وہ مجسم.
اس نے اگرچہ وہ خدا کی صورت پر تھا، خدا کی صورت، میں اس کو اسٹڈی کر رہا تھا تو اس کے معنی ہے کہ وہ خدا کا ایسنس تھا، وہ خدا کا جوہر تھا، کسی بھی طرح سے خدا سے کم نہیں تھا۔ کوئی کہہ سکتا ہے نا کہ کہتے بھی ہے کہ یسوع ایک کریشن ہے، ایسو سے ہوشیار رہے۔ بھائی صاحب چرچ کی ڈاکٹرین بڑی سٹرونگ ہونی چاہیے، چرچ کی تھیولوجی بڑی، اسی پتہ کی کرتے ہیں بھائی صاحب، اہی تھیولوجی پڑھانے بائبل کالج یا بائبل سکولز دے لوکاں نوں اسی رکھنے ہیں زکائی دے پاسٹرز، لوکاں نوں کدے طرح رکھنے ہیں زکائی دے، کدی زکائی چاڑ لیا تے کدی زکائی لا لیا، ٹھیک ہے زکائی تے نوح دی کشتی چوں زکائی کڈ لیندے اور زکائی نوح کی کشتی میں سے نکلا، ٹھیک ہے سو لوکاں نوں زکائی تو ہٹانا ہے اور اسی لے کے آنا ہے تھیولوجی پر۔ سو ڈاکٹرین جو ہے نا چرچ کی بڑی سٹرونگ ہونی چاہیے۔ ابھی ہم گھر میں بات کر رہے تھے کہ ایک پادری صاحب اپنی مسز کے ساتھ آئے ہمارے پاس بائبل کالج میں ایڈمیشن لینے کے لیے۔ ہم نے ان سے پوچھا بھائی کہ اپنا عقیدہ تے دسو گا، کہ ہم نے وہ کی بتایا کہ گزشتہ کئی سالوں تو خدمت کرن ہے، ٹھیک ہے عقیدہ کا نہیں پتہ، سیدہ کلمہ کی ہوتا ہے لا الہ الا اللہ عیسیٰ پاک روح اللہ، کئی اندر تے ہوئی ہے، کیوں نہیں پتا؟ کیونکہ ہم بائبل کو سنتے نہیں پڑھتے نہیں۔ پادری صاحب 5 منٹ توتے جاتے گرگون لا پہنی ہے سننا لیا گیت پا میں جنہیں مرضی گا لو ادو نہیں ہوئے گی، کلام تھوڑا کتے چلا گیا تو مسئلہ بن جاتا ہے۔ سوری، زندگی کلمے سے آتی ہے، آمین، زندگی کلام سے آتی ہے۔ کلام ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، کلام خدا تھا، اگر وہ کلام ہی نہیں سنے گے تو زندگی آئے گی کہاں سے؟ اس میں زندگی تھی اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی۔ ہیلیلویا۔ وہ اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، وہ خدا کے ایکول تھا، He was God، وہ خدا تھا، خدا کے ایکول تھا، کسی طرح بھی کم نہیں تھا، لیکن لکھا ہوا ہے اس نے خدا کے برابر ہونے کو قبضے میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا۔ اب کرسمس پر ہوا کیا ہے؟ ہمارے لیے تو بڑا آسان ہے نا، ہیپی کرسمس ٹو یو، میری کرسمس ٹو یو، تو انہوں پوچھو جتنی وجہ نہ کرسمس بنیا۔ میں اس طرح کی گل نہیں کرنے لگا، اس طرح ایک چھوٹی جی کڑی سی ہوئی۔ اب دیکھیے نا، آپ کو تخت سے ہٹا کے آپ کو کہا جائے کہ آپ نے سڑک کے کنارے بیٹھنا ہے اور شاہی لباس بھی اتار دینا ہے اور کھانا بھی آپ کو شاہی نہیں ملے گا بلکہ 40 دن بھوکا بھی رہنا پڑے گا، تو کیسا لگے گا؟ یہ بڑی مصیبت اور کیڑی ہو سکتی ہے؟ بندہ شاہی کھانے کھانا ہوئے، فرشتے فرشتیاں خدمت لئی آندے ہون، آرڈر لگدا ہوئے تے سارے کام ہوندے ہون، تے او تخت نوں چھڈ کے تے او روح اپنا لینا جڑا انتہائی خاکساری تے کمتری دا روپ ہے۔ اس نے اگرچہ خدا کی صورت میں تھا، وہ تھا، he was God، اس نے خدا کے برابر ہونے کو قبضے میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا۔ یہاں پہ ایک اور کنفیوژن ہے، کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ اس نے اپنی خدائی کو چھوڑ دیا، نہیں، سوری، اس نے خدائی کو نہیں چھوڑا، وہ خدا تھا، خدا ہے اور خدا رہے گا۔ اس نے اپنی خدائی کو نہیں چھوڑا، بس اسے قبضے میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا۔ میں یہاں پہ اس کو دیکھ رہا تھا تو اس کے لیے جو گریک ورڈ استعمال ہوا ہے نا، اس کے معنی ہے جیسے لکھا ہوا ہے نا کہ وہ دونوں ایک تن ہوں گے، کلنگ ہونا، چمبڑے رہنا، وہ اپنی خدائی کے ساتھ چمٹا نہیں رہا، وہ اپنی خدائی کے ساتھ چمٹا نہیں رہا، اس نے اپنی خدائی کو وقتی طور پر استعمال نہیں کیا، میں نہیں کہوں گا چھوڑ دیا، اس نے اپنی خدائی کو وقتی طور پر استعمال نہیں کیا۔ اب آگے لکھا ہے اپنے آپ کو خالی کر دیا، خالی کر دیا، خالی کرنے سے مراد ہرگز یہ نہیں ہے کہ اس کے اندر سے خدائی خصوصیات ختم ہو گئی،
خالی کرنے سے مراد وہی ہے کہ اس نے اپنے خدائی اختیار کا استعمال چھوڑ دیا. میں کر سکتا ہوں لیکن میں نے نہیں کیا. یسوع نے کہا نا میں اپنے باپ سے کو وہ 12 دمن فرشتے بھیج دے گا. اس کا مطلب ہے اس کے پاس اتھارٹی ہے لیکن اس نے ایسا نہیں کیا. اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا. اور صورت کون سی اختیار کی؟ خادم کی صورت اختیار. خادم کے لیے جو گریک ورڈ استعمال ہوا ہے نا وہ ہے ڈولوس. کیا ورڈ ہے جی؟ ڈولوس. ڈولوس ڈولوس کے معنی ہے زر خرید غلام. ایک ایسا غلام جو دوسرے کی مرضی کے تابع ہوتا ہے, جو دوسرے کے بھی ہاں پر کام کرتا ہے. اور یسوع کہتا ہے میں اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتا, جو میرا باپ کہتا ہے میں وہی کرتا ہوں. انسانوں کے مشابہ ہو گیا, انسانوں کی طرح کا بن گیا. یہاں نا ایک بڑی کنفیوژن ہے. وہ انسانوں کے مشابہ ہو گیا. ہیلو, آر یو لسننگ؟ اوکے, میں ٹھیک ہے. چلو وہ انسانوں کے مشابہ ہو گیا. اس کا مطلب وہ انسانوں کی طرح کا ہو گیا. میں جب دیکھ رہا تھا کہ یسوع انسانوں کے مشابہ ہو گیا, اگر وہ میری طرح کا ہوتا ہے تو آئی واز سنر. میں تو گنہگار ہوں. اگر وہ عالی جناب ریورنڈ جناب پادری طارق صاحب کی طرح کا ہوتا ہے تو میرے خیال میں اگر میں نے ایک نہیں تو آپ تو پھر تو آپ ہیں. اس کا اگ لگی ہے تو جو دعائیں اس پہ لگے. ویسے میں کافی ہیں تاڑے پاس. وہ انسانوں کے مشابہ ہو گیا. اگر وہ ہم میں سے کسی کی طرح کا ہوتا ہے نا تو پھر بات نہیں بنتی. کیوں؟ کیونکہ ہم تو گنہگار ہیں. وہ انسانوں کے مشابہ ہو گیا. کس طرح کے انسانوں کے مشابہ ہو گیا؟ میں نے خداوند سے کہا مجھے اس مکاشفے کو سمجھا دے کیونکہ میری عقل نہیں مان رہی کہ تو میری طرح کا ہو گیا. پھر خداوند نے میرے ذہن کو کھولا اور اس نے کہا میں کامل انسانوں کی طرح کا ہوا. وہ انسان جو باغ عدن میں گناہ سے پہلے تھا. سمجھ گئے آپ؟ وہ کس انسان کے مشابہ ہوا؟ وہ اس آدم کے مشابہ ہوا جو گناہ سے پہلے باغ عدن میں تھا. ہم کہتے ہیں نا یسوع کامل انسان اور کامل خدا ہے. یسوع گناہگار انسان نہیں بنا, یسوع کامل انسان بنا. آمین. وہ انسانوں کے مشابہ ہو گیا اور اس نے انسان بن کے اس زمین پر کتنے سال زندگی گزاری؟ 33 سال. 33 کہہ لیں, 33.5 کہہ لیں, تاکہ ہاتھ واسطے جتنے مرضی کہہ سکتے ہو. چلو انہیں کافی زندگی گزاری, 33 سال. اور ان 33 سالوں میں جب یسوع مسیح اپنی زندگی کو اس زمین پر ختم